بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نبوی۔ حضرت نافع سے روایت ہے کہ ایک آدمی ابن عمر کے پاس آیا تو اس نے کہا فلاں شخص آپ کو سلام کہتا ہے۔ تو انہوں نے کہا مجھے پتہ چلا ہے کہ اس نے بدعت ایجاد کی ہے، بس اگر تو اس نے بدعت ایجاد کی ہے تو پھر میری طرف سے اسے سلام نہ کہنا، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، میری امت میں یا اس امت میں زمین میں دنسنا، صورتیں مسخ ہو جانا یا آسمان سے پتھروں کی بارش ہونا ہوگا۔ حدیث مذکورہ کو آسان لفظوں میں کچھ اس طرح سے بیان کیا جا سکتا ہے کہ ایک آدمی حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ صحابی کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ فلاں شخص نے آپ کو سلام بھیجا ہے۔ تو حضرت ابن عمر نے فرمایا کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ اس نے تقدیر کا انکار کیا ہے، وہ قدریہ ہے۔ اگر تو ایسا ہی ہے تو اس کو میری طرف سے سلام کا جواب نہ دینا، کیونکہ انہوں نے یعنی حضرت ابن عمر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا تھا کہ اس امت میں کئی طرح کے عذاب ہوں گے اور وہ قدریہ لوگوں پر عذاب ہوں گے۔ وہ عذاب کیا ہیں؟ زمین میں دنس جانا یا صورتیں مسخ ہو جانا اور آسمان سے پتھروں کی بارش ہو جانا۔ اور حدیث مذکورہ کے عربی کے الفاظ میں قدریہ کے الفاظ واضح طور پر موجود ہیں، یعنی یہ عذاب قدریہ لوگوں کے لیے ہوگا۔ اور قدریہ کون ہیں؟ یہ ایک فرقہ ہے جو ابتدا ہی میں یعنی صحابہ کے دور میں ہی پیدا ہو گیا تھا۔ یہ فرقہ یہ کہتا ہے کہ تقدیر کے ساتھ انسان کا کوئی تعلق نہیں ہے، انسان خود اپنے افعال یعنی اپنے کاموں کو تخلیق کرتا ہے، بناتا ہے، پیدا کرتا ہے اور خود ہی سب کچھ کرتا ہے، اس میں رب کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ یعنی یہ لوگ یہ نہیں کہتے کہ تقدیر اللہ کی طرف سے ہے، یعنی اللہ ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق دیتا ہے اور اللہ ہمیں برے کاموں سے بچنے کی توفیق دیتا ہے، اور اللہ نے انسان کو نیکی اور بدی کا اختیار دیا ہے، لیکن نیکی کرنے کا حکم دیا ہے اور برائی سے روکا ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ انسان ہی سب کچھ کرتا ہے، انسان کو کلی اختیار ہے۔ دوسری طرف ایک فرقہ مرجیہ ہے، اس کے بارے میں بھی نبی پاک نے فرما دیا تھا کہ یہ فرقہ بھی غلط ہے۔ اور مرجیہ فرقہ کیا ہے؟ وہ انسان کو مجبور محض قرار دیتا ہے، یعنی قدریہ کے بالکل برعکس۔ وہ کہتا ہے کہ انسان کا اپنا کوئی اختیار نہیں، اس سے جو کچھ ہوتا ہے وہ قدرت کی طرف سے کرایا جاتا ہے۔